السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو لیکچر نمبر 4 نہیں بھی ملا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر 4 کی کمی بھی آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ العزیز پوری ہو جائے گی۔ اگرچہ تھوڑا سا لیکچر لمبا ضرور ہو جائے گا لیکن انشاءاللہ العزیز اس کی کمی پوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے خیر پیش کی تو۔ ہم چلتے ہیں ٹیکسٹ امیج کی طرف۔ تو کل ہم نے ایک چیز دیکھی تھی شیپس۔ میں شیپس کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے میں جاؤں گا تصاویر لانے کی طرف۔ تصویر لانے کے لیے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے گیلری کو۔ گیلری کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ ایک فولڈر میرے پاس کھل گیا ہے جو میں نے پہلے سے سلیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس فولڈر میں سے میں ایک تصویر سلیکٹ کر کے لاؤں گا۔ میرے جہاں میں ٹچ کرتا ہوں اس کے ساتھ ایک کرسر کا نشان ہے، وہ آتا رہے گا، آپ اس کو دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز اس کے دیکھنے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے ایک یہ تصویر سلیکٹ کی۔ میں اس تصویر کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد دیکھیے یہ آل کا نشان ہے، اس پر جاؤں گا، آل کا۔ اس پر جانے کے بعد یہ میرے پاس کچھ شیپس کھل گئی ہیں، دیکھیں یہ شیپ آپ کے سامنے کھل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوئی شیپ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو یوں رکھیں اور یہ دیکھیں میں اس کو اپلائی کرتا ہوں، آگے دیکھیے گا یہ تصویر آدھی اوپن ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر میں ایک کام اور کروں کہ اس کو ایڈٹ کروں، یہاں اس کے اوپر میں نے کلک کیا صرف اور نیچے جا کے ایڈٹ، اور اس کے بعد یہ والا جو آپشن ہے یہ والا، اس کو سلیکٹ کر کے اس کو بند کر لوں، آف اسپیس کی آف کر لوں۔ اب دیکھیے گا کہ میں اس کو سلیکٹ کروں گا تو یہ کیسا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کو اس انداز میں لانے کے لیے آپ یوں کر سکتے ہیں، اس کو فل تھوڑا سا بھی کر سکتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ اور بھی اگر زیادہ تھوڑا سا بلر رکھنا چاہیں تو تھوڑا سا بلر بھی رکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں نیچے سے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بلر نہ ہو بلکہ فل آدھی تصویر ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک کراپ کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا کراپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ شیپس پہ کلک کرنے کے بجائے آپ اس کو یہاں سے ہی کراپ کر دیں، اس انداز میں آپ اس کو لے آئیں تو یہ پورا چوکور ڈبہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس وقت آپ کو جو میں طریقہ بتا رہا ہوں وہ شیپس کے استعمال والا، یہ دیکھیں شیپ میں نے استعمال کی ہے، یہ والی شیپ آپ کوئی اور بھی استعمال کر سکتے ہیں، میں فی الحال یہ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ والی شیپ استعمال کی اور شیپ استعمال کرنے کے ساتھ یہاں سے آ کر اس کو میں نے ہلکا سا بلر کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہلکا سا بلر کرنے کے بعد یہاں پر اس کو لا کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں اور بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہاں آپ جائیں اور جانے کے بعد یہ دیکھیں اس کو آپ اگر ہلکا رکھنا چاہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کو فی الحال فل رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے کچھ کلر کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں، کلر کی برائٹنس، ٹھیک ہے، برائٹنس بڑھا سکتے ہیں، کنٹراسٹ کم زیادہ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں کنٹراسٹ بڑھا دی، سیچوریشن اس کی بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اب اوکے کر کے یہ میرے پاس آ گئی۔ اب اس کو میں پوسٹ بنا رہا ہوں جس طرح عمومی طور پر پیجوں کی پوسٹیں بنائی ہوتی ہیں، مزدور کی اجرت، یہ میں نے پوسٹ بنائی، ٹھیک ہے۔ پراپرٹیز میں جا کے اس کی آؤٹ لائن کو میں نے فل رکھ لیا۔ آؤٹ لائن کو فل رکھنے کے بعد اس کی آؤٹ لائن کا کلر میں دے دیتا ہوں یہ تیز کلر کا بلو، اور ایفیکٹس میں جا کر اس کی آؤٹ لائن کو میں تھوڑا سا بلر کر لیتا ہوں۔ آؤٹ لائن کو ایفیکٹس میں جا کر تھوڑا سا میں نے بلر کر لیا۔ اب میں اس کو اپلائی کرتا ہوں تو اس کو میں نے جا کر یہاں پر رکھ لیا، ٹھیک ہے جی۔
اب میں کیا کر رہا ہوں، نیچے لکھوں گا، تحریر کروں گا کہ مزدور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، لہذا اس کو اجرت بر وقت دینی چاہیے۔ یہ میں نے تحریر لکھی، میں نے یہاں تک اس کو رکھ کر کٹ کیا اور یہاں پہ آ کر اس کو نیچے لیا۔ اب میں یہاں سے فونٹ کو ہی تبدیل کروں گا۔ فیض نستعلیق بہت اچھا، یہ والا بہت اچھا فونٹ ہے۔ اس کی آؤٹ لائن کا جو ایفیکٹ میں نے بلر کیا تھا اس کو یہاں کراس سے جا کر میں ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے لیٹر سپیسنگ کو بھی میں کم کر لوں گا، لیکن لیٹر سپیسنگ زیادہ تھی، میں اس کو بھی کم کر لوں گا پراپرٹیز میں۔ یہاں اوپر دیکھا کریں کہ میں نے کون سا سلیکٹ کیا ہوا ہے، افیکٹ کیا ہوا ہے یا پراپرٹیز میں کیا ہوا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا اپنا کلر میں کر دوں گا، یہ آپ کے سامنے ریڈ، یہ بھی ریڈ، اور آؤٹ لائن کو میں نے کر دیا ہے ہاف۔ میرے کرسر کو دیکھیے میں کہاں لے جا رہا ہوں، آؤٹ لائن کو ہم نے کر دیا ہاف، ٹھیک ہے۔ میں جو آپ کو تحریر ابھی جو میں بھیج رہا ہوں، یہ جو میں بنا رہا ہوں، یہ میں سینڈ کروں گا، سب نے آج کے دن اس جیسی پوسٹ بنا کر کے دینی ہے۔ ایک تصویر آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے اور نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ اس قسم کی ایک پوسٹ بنائیں گے۔ اچھا، یہ میں نے تحریر لکھ دی آپ کے سامنے۔ تحریر لکھنے کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں شیپس کے اندر۔ اب آپ کو اگر شیپس والا معاملہ سمجھ نہیں آیا تھا تو سمجھ لیں کہ دیکھیں فل کلر میں اس کا کر لوں گا آف، آن آف بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں اگر آن کر لوں اور آن کر کے اس کو یہاں رکھوں اور یہاں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں اس میں جا کر اس کو میں اٹھا کر نیچے لے آؤں اور اب میں فونٹ کا کلر کر لوں سفید، تو تب بھی بہت بہترین چیز بن جائے گی، تب بھی بہت اچھی چیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ میں چلیں فی الحال ایسے کر لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب ایک چیز یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں ایک اور شیپ لاتا ہوں، لیکن اس شیپ کا فل کلر میں آف رکھوں گا، صرف اس کی آؤٹ لائن کو اوپن رکھوں گا، صرف اس کی آؤٹ لائن کا میں نے کلر رکھ لیا ہے سفید، اوکے۔ سفید رکھنے کے بعد میں اس کو لے آیا اور لا کر کے میں اس کو یہاں پر اگر رکھ دوں مثلا، تو یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا ڈیزائن بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف یہاں پر رکھ دوں تب بھی ڈیزائن ہے، یہاں پر رکھوں تب بھی ایک ڈیزائن ہے، پھر اس کو یہاں کے بجائے میں اگر یہاں پر رکھ دوں تب بھی ایک ڈیزائن ہے، اور اس کے ساتھ اگر اس کے بجائے میں یہاں پر رکھ دوں تو تب بھی ایک ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ڈیزائن اس طرح میں بنایا جا سکتا ہے۔ آپ رکھیں گے فل کو آف اور آؤٹ لائن کو تھوڑا سا زیادہ، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسرا ایک آپشن یہ ہے کہ یہ والا جو آپ کے پاس نشان ہے اس کو آپ نصف رکھیں۔ یہ دیکھیں یہ سارے بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے بجائے آپ اس کو رکھیں نصف، اوکے۔ نصف رکھنے کے بعد آپ اپلائی کر لیں، اور ایک کو جو ٹاپ والا ہے اس کو ہم کر لیں گے بند، ٹھیک ہے۔ ٹاپ والے کو ہم نے کر دیا بند۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس شیپ ایسی آئے گی، کیونکہ اس کا ایک سائڈ کا کلر بند ہے، ٹاپ اس کا بند ہے، اور میں یہاں سے جا کر اس کا بالکل نیچے کی جانب اس کو لے آؤں گا، اس آپشن سے لایا ہوں، یہ والے آپشن سے، اس آپشن سے میں اس کو یہاں تک لے آیا، اپلائی کر دیا، اپلائی کیا۔ اب دیکھیے کہ یہ کیسی شیپ بن گئی، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ اس کا آؤٹ لائن کو لانے کا ایک طریقہ ہے. دوسرا آؤٹ لائن ایک اور مزے کی چیز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہم اس کے بجائے رکھ لیتے ہیں یہ والا، اس کے بجائے یہ والا. ٹھیک ہے، اوکے کرنے کے بعد ہم اس کا ٹاپ کر لیتے ہیں بند. اس کا ٹاپ ہم نے بند کر لیا. اب دیکھیں کہ یہ لائنیں کہاں لگ گئی. اب یہ لائنیں دونوں سائڈوں پر لگ گئی ہیں. یہاں بھی لگا سکتے ہیں آپ، اور اس کو معذرت کے ساتھ، ہاں اس کی آؤٹ لائنیں کہاں لگ گئی ہیں؟ یہ دونوں سائڈوں. آپ ان کا رخ تبدیل بھی کر سکتے ہیں یہاں سے، اور ہم ان کو رکھ لیتے ہیں صرف یہاں پر. اب دیکھیے ٹھیک ہے جی، تو یہ آؤٹ لائنیں لگ گئی ہیں یہاں پر. یقیناً آپ کو میری یہ انٹرسٹنگ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا، پسند آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے اس کا ایک بہترین اور خوبصورت بنانے کا ایک طریقہ. اس کے بعد ہم شیپس کی طرف نہیں جاتے، اس کو فی الحال یہاں رہنے دیں. ہم سلیکٹ کرتے ہیں نیچے والا یہ، اور اس کے اندر جا کر آپ کو میں دکھاتا ہوں شیڈو کا معاملہ. دیکھیں یہ شیڈو کا کلر ہے، شیڈ جو ہے اس کا کلر ہم نے بہت ہلکا رکھا ہوا ہے. یہاں سے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں فل رکھنے کے بعد اس کی ڈسٹینس ہم نے بالکل نہیں رکھی ہوئی، تو ڈسٹینس تھوڑی سی رکھ لیتے ہیں. اس کا اینگل بھی ہم متعین کر لیتے ہیں کہ اینگل ہم نے کون سا رکھنا ہے. صرف نیچے کی جانب ہم نے رکھنا ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا بلر بھی کر لیتے ہیں. ڈسٹینس تھوڑی سی مزید کم کر کے بلر بھی کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک اور خوبصورت آپ کے پاس شیپ تیار ہو کر کے آ گئی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز، ایک شیپ ہم لاتے ہیں، اور اس کے آؤٹ لائن کو ہم نے کیا ہوا ہے بند بالکل. اور فل کا کلر بھی ہم دیکھیں، ہم نے یہ سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے بجائے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ والا آدھا. ٹھیک ہے، اوکے. اور فل کا کلر بھی ایک سائڈ سے ہم کر لیتے ہیں بالکل بند، اور شیڈو کو ہم کر لیتے ہیں یہاں سے کلوز، ختم. شیڈ کلوز ہو گیا. شیڈ کلوز ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کو آپ کر لیں یہاں سے ڈپلیکیٹ لینے کے بعد آپ اس کا رخ نیچے کی جانب کر دیں، نیچے کی جانب کر دیں. یہ دیکھیں کتنی ایک خوبصورت چیز تیار ہو گئی ہے. کلر آپ کوئی بھی رکھیں، کلر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کریٹیوٹی آپ کی کتنی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، اسی شیپ کو ہم ایک ڈپلیکیٹ اور لے کے آپ کو میں ایک اور چیز سمجھاتا ہوں. یہ شیپ میں نے ڈپلیکیٹ لی، ایڈٹ میں گیا، ایڈٹ میں جانے کے بعد اس کے فل کلر میں گیا، اور فل کلر میں جا کر اس کا رخ میں اس سائڈ سے اس سائڈ رکھ دیتا ہوں. رخ میں نے اس کا تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے جی. آپ یہ دیکھیے کہ میں کیا بنانے جا رہا ہوں. اس کو میں نے رکھا یہاں، اس کو کیا چھوٹا، اور ایک اس کی ڈپلیکیٹ لے کر اس کا رخ میں نے کر دیا دوسری جانب. دیکھیے کتنا خوبصورت یہ تیار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں. اس کو میں فی الحال ڈیلیٹ کر کے اس کو ایڈٹ کرتا ہوں. ایڈٹ کرنے کے لیے میں نے سلیکٹ کیا یہ والا ہے، اوکے. یہ سلیکٹ کرنے کے بعد اپلائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ دونوں سائڈوں سے بلر ہے، اور میں اس کو لا کر کے یہاں درمیان میں رکھ دیتا ہوں. اس کو یہاں پر لا کر میں نے درمیان میں رکھ دیا. اب آپ اس کی کاپیاں لیتے جائیں، ڈپلیکیٹ بناتے جائیں، اور یہ آپ کا ڈیزائن تیار ہوتا جائے گا. 1 2 3
اور یہ 4. یہ 4 ڈیزائن میں نے تیار کر دیے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت ایک پوسٹ تیار ہو گئی ہے. آپ کا جو بھی لوگو ہے آپ اپنا لوگو لائیں، اور لوگو لانے کے بعد آپ اس کو مثال کے طور پہ، یہ میرا لوگو ہے life.tv کا، جس کے نام سے میرا یوٹیوب چینل بھی ہے. میں اس کو لا کر کے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں، یہاں پہ رکھ لیتا ہوں، یا جہاں بھی میں اپنا اس جگہ پہ رکھ لیتا ہوں. جہاں بھی رکھوں یہاں پہ آپ رکھ لیں کہ میں نے life.tv کا لوگو لا کر کے رکھ لیا. اور یا پھر اگر میں اس کو ہلکا رکھنا چاہتا ہوں، بلر، میں چاہتا ہوں کہ یہ پیچھے نظر آئے لیکن ہلکا نظر آئے، تو وہ بھی طریقہ ہے. یہاں سے جا کر اس کو میں نے کر لیا ہلکا، اوکے. اور یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا. اس کو میں تھوڑا سا نیچے بھی کر لیتا ہوں ان سے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اور باقیوں کے نیچے. تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بہترین قسم کی آپ کے سامنے پوسٹ تیار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے آپ کا. میں اس کو سیو 1 منٹ کے لیے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس میں اس کو انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا، اور آپ اس کو اس پوسٹ جیسی اور پوسٹ تیار کریں گے. سیو کر کے میں نے اس کو اپنے پاس سیو کر لیا. ٹھیک ہے جی. اب میں شیپس کے متعلق آپ کی ایک اور کنفیوژن دور کرتا ہوں. دیکھیں، شیپ میں آپ جتنا، میں آپ کو آئیڈیاز نہیں دے سکتا، آئیڈیا میں نہیں دے سکتا. آئیڈیا آپ نے خود استعمال کرنا ہے کہ کون سی شیپ کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے. یہ شیپ ہے اور اس شیپ کو میں دے رہا ہوں کلر کوئی بھی. اب دیکھنے میں تو یہ سمپل ایسی شیپ ہے. اس کو آپ یہاں لا کے لگائیں، اس کے بعد آپ اس کو ڈپلیکیٹ لے کر کے یہاں اس کو اوپر کی جانب اس کا رخ کر دیں، اس کو یہاں لگا دیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ ایک اور شیپ کا صرف آؤٹ لائن لے کے آ جائیں. مثلا صرف آؤٹ لائن کوئی بھی شیپ آپ، میں شیپ لیتا ہوں یہ بلیک، آؤٹ لائن اس کی تھوڑی سی زیادہ کر کے اور فل کو میں آف کر دیتا ہوں. اب ان کو بھی میں یہاں 1 2 3 4 ان چاروں کو سلیکٹ کر کے میں اس کو پکڑ کر کے یہاں لے آتا ہوں. تو میں کچھ بھی بنا رہا ہوں، اس کا اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ میں نے کیا بنایا ہے. لیکن دیکھنے میں یہ کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھنے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن آپ بنا سکتے ہیں. میں مثال کے طور پر یہاں سے کوئی چیز لے آتا ہوں. یہ میں نے لائی، ایک میرے پاس PNG ہے جس کا کلر تیز کر کے میں لے آؤں گا. یہ PNG میں تصاویر ہے. یہ دیکھیں یہ کیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک خوبصورت پوسٹ تیار کرنے میں آپ کی ممد اور معاون بن سکتی ہے. آپ کچھ بھی بنائیں بنے گا. اب بتائیں، بنانے میں میں نے ویسے ہی ایک چیز بنائی تھی، لیکن الحمدللہ لیکن یہ تیار ہو چکی ہے. لیکن یہ کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے تیار ہو گیا. ٹھیک ہے جی. مزدور کی اجرت اس کا کلر میں کر لیتا ہوں ریڈ، اوکے. اور اس کو تھوڑی سی اسپیسنگ دے کے یہاں پر لا کر میں نے اس کو رکھ دیا. تو میرے بھائی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک چیز تیار ہو گئی. اس کو بھی میں آؤٹ لائن والا آؤٹ لائن کا کلر میں کر کے یہ اوکے 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 سارے اوکے کر کے یہ دیکھیے. ٹھیک ہے جی. دیکھنے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے ایک پوسٹ تیار ہو رہی ہے اپنے ادارے کا. کاف اکیڈمی کا مثال کے طور پر میں بہت معذرت کے ساتھ کاف اکیڈمی کا آپ کے سامنے ہمارے پاس جو دو یہ ابراہیم اکیڈمی یا کاف اکیڈمی کا لوگو میں نے لایا اور لا کر کے اس کو میں نے یہاں لگا دیا.
اب موبائل کے اندر پوسٹ تیار کرنا کتنا کچھ مشکل رہ گیا، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ یہاں سے اس کا بھی ایک ڈپلیکیٹ لے لیں، اور ڈپلیکیٹ لینے کے بعد اس کو یہاں پر فٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی زبردست قسم کی ایک پوسٹ تیار ہوگی، کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے آپ کے سامنے پوسٹ تیار کر دی. اس کو بھی میں سیو کر دیتا ہوں، اس کو بھی میں نے سیو کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس انداز میں آپ شیپس کے ساتھ جتنا کھیلیں گے، شیپس میں خصوصی طور پہ کھیلنے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے، یہ دیکھیے. دیکھنے میں یہ کیا تھا، یوں. اس کے فل میں ہم جائیں، آن کر لیں، ایک سائڈ کا اس کا فل ہم آف کر دیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم آؤٹ لائن بالکل بند کر دیتے ہیں. ایک مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے چیز لایا ہوں، یہ دیکھیں. اب اس کی میں ڈپلیکیٹ لوں، اور ڈپلیکیٹ لینے کے بعد اس کا رخ میں تبدیل کر دوں دوسری جانب، اور ان دونوں کو میں سلیکٹ کر کے یہاں سے، یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کلک کیا، اس کے بعد یہ سلیکٹ ہوں گے. یہاں کلک کر ایک دو، دونوں کو سلیکٹ کر کے میں دونوں کو کر لیتا ہوں معذرت کے ساتھ. یہاں سے دونوں کو مڈل. ٹھیک ہے. اور اب ایک کو میں پکڑ کر دوسری سائڈ لے جاؤں. تو دیکھیے میرے بھائی، کچھ نہ کچھ تیار ہو گیا، کچھ نہ کچھ بن گیا. آپ بھی محنت کریں. اسی طرح کوئی اور شیپ ہم لے لیتے ہیں. مثلا شیپس میں جا کر آپ یہ دیکھیں، میرے پاس شیپ ہے کون سی جس کے اندر یہ آپشن ہو. ایک یہ شیپ ہے، یہ بھی بہت کمال کی شیپ ہے. اس کے فل کو میں ایک جیسا کلر دونوں کو دے دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بنایا، یہ کیا، یہ یہاں سے یہاں کیا، اور یہاں جا کر کے اس کو میں نے ایسے رکھ دیا. ایک سائڈ اس کی ہو گئی. اس کو اٹھا کر کے آپ ڈپلیکیٹ لیں. ڈپلیکیٹ لینے کے بعد اس کو ہاریزونٹل پہ آپ جا کے رکھ لیں، اور یہ اس کی دوسری سائڈ تیار ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ایسے کر کے، اور اس کا کلر بے شک آپ تھوڑا سا ہلکا رکھ لیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ہلکا رکھ لیں. اب دیکھیے یہ کیا تیار ہوا ہے. ان دونوں کو آپ گروپ کر لیں یہاں سے. یہ دیکھیں سلیکٹ گروپ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک یہ بہترین قسم کا تیار ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کو آپ ایسا کریں، یہاں جا کر ایک شیپ اور ہے، آخری شیپ سمجھا رہا ہوں، باقی شیپس آپ خود سمجھیں گے. یہ دیکھیں، یہ میں ایک شیپ لے کے آیا ہوں، یہ بہت موٹی ہے، اور اس کے اندر بھی فل کا آپشن ہے. دیکھیں فل کا کلر ہے، سمجھ آ رہی ہے. تو ہم اس کے فل کا کلر رکھ لیتے ہیں سفید دونوں، تاکہ یہ ہمیں سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. یہ میں نے بنانے کا مقصد کیا ہے. اس کے اندر بھی آپ کو یہ جگہ پر بلو نشان نظر آ رہا ہوگا، اس کو ہم کریں گے بلو نشان سے ہلکا چھوٹا، اور یہاں سے رکھیں گے راؤنڈ کو ختم. راؤنڈ کو ختم کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے کنارے جو ہیں وہ گول نہیں رہے. میں اس کو اٹھا کر کے یہاں پر لاتا ہوں. یہ دیکھیں برابری میں لے آیا، یہاں پر لا کر اس کو میں نے رکھ دیا. اس کی ایک ڈپلیکیٹ اور لی، اس کو اس کے ساتھ جوڑا، اور نیچے دوسری سائڈ اس کی میں لے کر کے یہاں آ گیا. یہ دیکھیے آپس میں ان کو ٹچ کر دیا ہے. اب یہ ان کے کنارہ کتنا زبردست تیار ہو گیا. میں ان دونوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ان دونوں کو کر دیتا ہوں گروپ. ٹھیک ہے، گروپ ہو گیا. اب یہ ایک پوری شیپ تیار ہے. اسی طرح آپ ایک اور ڈپلیکیٹ اس کی ایک اور چیز لے آئیں، اس کو بھی رکھیں آپ ہلکا، اور رکھنے کے بعد آپ اس کو اٹھا کر کے یہاں رکھ دیں. کچھ بھی نہ کریں، صرف یہاں رکھ دیں. تو یہ ایک خوبصورت قسم کا آپ کے سامنے ایک شیپ تیار ہو گئی ہے. آخری چیز
وزٹنگ کارڈ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. رات کو کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی گزشتہ سبق کے اندر, اس وجہ سے ہم آتے ہیں وزٹنگ کارڈ کی طرف ایک مرتبہ پھر. دیکھیں وزٹنگ کارڈ کا سائز ہم سب سے پہلے سلیکٹ کر لیتے ہیں. وزٹنگ کارڈ کا سائز کیا ہے؟ ہم آئیں گے انچز میں. انچز میں ہم کر لیں گے 3.5 اور یہ ہے 2. اوکے, یہ آپ کے وزٹنگ کارڈ کا ایک ڈیزائن آ گیا. ٹھیک ہے, وزٹنگ کارڈ آپ کے سامنے آ گیا. میں شیپس میں جاتا ہوں. شیپ میں جانے کے بعد میں نے ایک شیپ سلیکٹ کی ہے جو کہ ہے کون سی, یہ کوئی بھی آپ کریں, آپ کی مرضی. فل میں جا کے میں اس کا کلر رکھ لیتا ہوں یہ. اوکے اوکے, یہ آپ کے سامنے آ گیا. اس کو میں کر لیتا ہوں ایسے اور اس کو میں نے رکھ لیا بڑا. ٹھیک ہے, اوکے اوکے. اب ہم اس کی لیں گے ایک ڈپلیکیٹ اور اس کے کلر کو ہم رکھ لیں گے تھوڑا سا ہلکا. اوکے اوکے اوکے. اب یہ دیکھیے کہ ہمارا اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. شیپس بنی ہوئی ہم نے لائی اور لا کر کے ہم ان کو گھما کے یہاں پہ رکھ دی. ٹھیک ہے, اور اس کی ڈپلیکیٹ لینے کے بعد اچھا ایک چیز اور رہ گئی ہے. اس کے کلر کو میں چینج کرنے سے پہلے ٹاپ میں جاتا ہوں اور یہ اوپر آپ کو پینسل کا نشان نظر آ رہا ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی اسکرین کے اندر سے کوئی کلر چوز کر کے لانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میں اس پینسل پہ کلک کرتا ہوں, یہ آگے اسکرین پہ میں جا کر کے رکھوں گا اس کو یہاں. اوکے اوکے اور اوکے. یہ دیکھیں, اب میں ایک اور ڈپلیکیٹ لوں اور ڈپلیکیٹ لے کر اس کا کلر رکھنا چاہوں گا یہ اندر والا. تو وہ میں کیسے کروں گا؟ ٹاپ میں جاؤں, پینسل پہ گیا, جا کر صرف اس کے اوپر کلک کیا. اوکے اوکے اوکے. جی, تو یہ آپ دیکھیے کہ ہمارا کوئی کمال اس میں نہیں ہے اور یہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت چیز تیار ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھا اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں, اس کو بھی میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. ہمارے پاس ہے ایک ہی یہ والی, ایک, اور اس کا کلر میں تھوڑا سا اس میں جا کر آپسٹی اس کی کم کر لیتا ہوں. دیکھیں, اوکے اوکے اوکے. ٹھیک ہے, آپسٹی اس کی ہم نے کم کر لی ہے. کلر میں اس کا رکھ لیتا ہوں بے شک اورنج. آپسٹی اس کی کم ہے. ٹھیک ہے, آپسٹی ہم نے اس کی رکھ لی کم. اس کو رکھ لیا یہاں. ایک اس کی ڈپلیکیٹ لے آئے, ایک اس کی ڈپلیکیٹ یہاں سے لی اور لینے کے بعد لا کر ہم نے اس کو یہاں پر رکھ دیا. ایک ڈپلیکیٹ ہم لے کے اس کو جا کر یہاں پر رکھتے ہیں. اور ایک ڈپلیکیٹ ہم لا کر یہاں پر رکھتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت قسم کا ایک ڈیزائن تیار ہو گیا ہے. تو اس انداز میں آپ شیپس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. آخری اور فائنل چیز کہ ہم ایک نیوز بیک گراؤنڈ کیسے بنا سکتے ہیں. دیکھیے گا, آخری اور فائنل چیز, میں اس کو تھوڑا سا کراپ کروں گا, تھوڑا سا یہاں سے جا کر کراپ کروں گا, چھوٹا کروں گا. یہ دیکھیے, اوکے. اور میں ایک شیپ استعمال کروں گا یہ والی, اور اس کے فل کا کلر ہمیں کون سا رکھنا چاہیے, کیونکہ بریکنگ نیوز ہمیں اکثر طور پر ریڈ ہوتی ہے, تو اس کا کلر میں رکھوں گا ریڈ, تھوڑا سا یہ والا, اور اس کو رکھوں گا ایسے.
ٹھیک ہے جی. اور ایک تصویر وہیں سے میں لے کر کے آؤں گا. مثلا یہی میں تصویر سلیکٹ کر کے لے آتا ہوں جو میں رکھوں گا یہاں پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ایک لگاؤں گا بلو کلر کی آؤٹ لائن والی، بلو کلر کی ایک شیپ کا استعمال کروں گا جس کو میں لگا دوں گا یہاں اوپر. ٹھیک ہے. اس کو آپ چاہیں تو تھوڑا سا آپ رکھ لیں گریڈینٹس میں. اس اندر یہ دیکھیں میں اس کا کلر تھوڑا سا ایک سائڈ کا کلر تیز کر دوں گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ہو گئی ہے. ایک سائڈ بھی ہم نے یہ بنا لی، دوسری سائڈ بھی ہم نے یہ بنا لی. ٹھیک. دونوں سائڈ یہ بنانے کے بعد اس کو بھی ہم تھوڑا سا گریڈینٹس بنا لیتے ہیں. ایک سائڈ کا کلر اس کا تیز رکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر لا کر ہم لگا لیتے ہیں کوئی لوگو معذرت کے ساتھ. یہاں پر لا کر ہم اس کو لگا لیتے ہیں کوئی لوگو. یہی میری life.tv کا لوگو. اوکے. اوکے. میں موبائل گرافکس ابراہیم اکیڈمی کی جانب سے اینڈرائڈ خوشخبری. ٹھیک ہے. آئے آ کر اس کو ہم نے رکھ لیا، بلکہ یلو کلر رکھ لیا. اوکے اور اوکے. اور اس کا فونٹ ہم رکھ لیتے ہیں کون سا؟ فیض نستعلیق، یہ والا. اور صرف 15 دن میں موبائل پر ڈیزائن بنانا سیکھیں. ٹھیک ہے. یہ آ گیا اور یہ آ گیا. اس کا کلر ہم کر دیتے ہیں سفید. اوکے 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 اور اوکے. ٹھیک ہے. اور اپنے ہنر کو اللہ اور اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں. اوکے. اور لا کر ہم نے اس کو یہاں پر لگا دیا. تو اب یہ دیکھیں کہ آپ نے موبائل کے اندر کتنا زبردست ایک بریکنگ نیوز ٹائپ کی نیوز کا وہ بنانا آپ نے سیکھ لیا. اس کو بھی میں کر لیتا ہوں سیو. آپ نے ایسا بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور بس ختم ہو گیا معاملہ. ہم اب ایک چیز، آخری چیز آپ کو سکھانے کے بعد میں اجازت چاہوں گا. ایک چیز رہ گئی. میں نے رات کو رکھا تھا آپ کو آر. اب اس وقت میں رکھتا ہوں جی. گرافکس کا جو جی ہے یہ میں نے سلیکٹ کیا. جی سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا میں فونٹ رکھ لیتا ہوں یہ. ٹھیک ہے.
اور فونٹ رکھنے کے بعد میں اس کا کلر کر لیتا ہوں بلیک. ٹھیک ہے جی، یہ ہے میرے پاس بلیک کلر. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی ڈیزائن ایسا بنے کہ بلیک کلر درمیان میں سے کٹ ہو جائے، تو میں ایک یہ لوں گا اور اس کا کلر بھی کر لوں گا فل میں سے جا کر بلیک معذرت کے ساتھ وائٹ. اوکے. یہاں سے بھی کٹ گیا اور یہ تھوڑا سا نیچے سے یہاں سے بھی کٹ گیا. اور اب میں جا کر گیلری میں سے کوئی تصویر اٹھا کر لاتا ہوں. مثلا میرے پاس کچھ تصاویر ہیں، ان میں سے کوئی بیک گراؤنڈ تصویر کی یہ لے کے آتا ہوں. یہ تصویر میں لا کر کے اس کو اوپر رکھا اور رکھ کر کے یہاں سے اس کو بلائنڈ موڈ میں اسکرین کر لیا. بلائنڈ موڈ میں جا کر اس کو اسکرین کر لیا. اوکے. اور یہاں سے اس کو میں نے کر دیا اپلائی. اب میں کیا کروں گا، یہ دیکھیں کٹ آؤٹ میں جا کر یہ والا سلیکٹ کر کے اس کا کلر میں اڑا دوں گا. یہ اب آپ کے پاس صرف جی بچ گیا اور کچھ بھی نہیں رہا. اوکے. سیو میں جائیں، سیو میں جا کر کے یہاں سے PNG میں جائیں اور اس کو اپنے پاس سیو کر لیں. تو اس انداز میں آپ اپنا بہترین قسم کا کے لوگو تیار کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آج کی اس ریکارڈنگ سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. کوئی چیز اگر درمیان میں سمجھ نہ آئے مجھ سے پرسنل میں لازمی رابطہ کریں. انشاءاللہ العزیز میں وقت نکال کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.